اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اہتدی علیکم فاہتدوا علیہ بمثل ما اہتدی علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ الشہر الحرام حرمت والے مہینے، بالشہر الحرام اس کے بدلے میں حرمت والے مہینے، والحرمات اور حرمتوں کا قصاصاً بدلہ ہے۔ اللہ کی ذات نے 12 مہینے مقرر کیے سال کے، یہ اللہ کی ذات نے مقرر کیے ہیں، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کون سے؟ ذی-قعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ 4 مہینے اللہ رب العزت نے حرمت والے بنائے، اور ان کے اندر انسان جو نیکیاں کرتا ہے ان کے وزن زیادہ ہوتا ہے، وہ زیادہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے انسانوں کے لیے کہ وہ ان کے اعمال کو زیادہ سے زیادہ بدلہ دینے کے لیے اللہ نے یہ مقرر فرما دیے کہ اس کے اندر جو نمازیں پڑھی جائیں گی، جو صدقات دیے جائیں گے، جو خیرات کیے جائیں گے، جو روزے رکھے جائیں گے نفلی، وہ سب کے سب اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہوں گے عام مہینوں کی نسبت۔ اور جو چیز حرمت والی ہوتی ہے اس کی ایک یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب اس کے اندر گناہ کیا جائے، اس کے اندر جو بھی غلط کام کیا جائے، اللہ کی نافرمانی کی جائے، تو اس کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جس چیز کی جزا زیادہ ہوتی ہے اس کا نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کے چھن جانے پہ نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ حرمت والے مہینے وہی ہیں جو اللہ کی ذات نے حرمت والے بنائے۔ اب یہ مشرکین عرب کو بھی پتہ تھا حرمت والے مہینوں کا، تو وہ یہ کرتے تھے کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی تھی، حرمت والے مہینوں میں جنگ کی اجازت نہیں، جب قبائل آپس میں لڑتے تھے، وہ حرمت والے مہینوں کی ان کی جگہ بدل دیا کرتے تھے، آگے پیچھے کر دیا تھے۔ 12 تعداد تو پورے کرتے تھے، لیکن محرم کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیا اور اس میں جنگ کر رہے ہیں تو وہ محرم کو آگے کر لیتے تھے، سفر کو پیچھے کر لیتے تھے، تو وہ مہینوں کو بدل لیتے تھے۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حرمت والے مہینے وہی ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، ان کو آگے پیچھے نہیں کرتے۔ وحرمات قصاص، اور یہ ان کے برابر ہیں اور یہ بدلے کے ہیں، اور ان کے مقابلے میں کسی اور مہینے کو نہیں لایا جا سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا تو اس وقت وہ حرمت کے مہینے سب بالکل اپنی جگہ پہ تھے، مختلف عدل بدل کرتے کرتے وہ اپنی جگہ پہ آ گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد یہ مہینے اپنے مقام پہ آئیں گے، اپنے جگہ پہ آئیں گے، ان کو کوئی نہیں بدلے گا۔ اور الحمدللہ مسلمانوں نے آج تک کسی بھی وجہ سے ان حرمت والے مہینوں کو تبدیل نہیں کیا، یہ اپنے مقام پہ آتے ہیں۔ تو یہ 4 مہینے ہیں سال کے اندر۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو پس اگر کوئی زیادتی کرے تمہارے اوپر، فَاقْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ، تو اس کے ساتھ زیادتی کرو، اس کے ساتھ برابری کی زیادتی کرو۔ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی اجازت نہیں، قتال کی اجازت نہیں، بہت ساری چیزیں جو نیکیاں کرنے کی ان کا حکم ہے، لیکن اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اگر یہ مشرکین عرب جو ہے آپ کے ساتھ، یا کوئی اسلام کا دشمن آپ کے ساتھ ان مہینوں میں بھی اگر وہ زیادتی کرتے تو آپ جواب دے سکتے ہیں۔ ویسے تو کل بھی ہم نے آیات میں پڑھا تھا نا کہ ایمان والا تو زیادتی کسی کے ساتھ کر ہی نہیں سکتا، وہ لڑتا ہی اس کے خلاف ہے جو دین کے خلاف ہوتا ہے، جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے، جو اس کے سامنے تلوار اٹھاتا ہے، جو اس کے سامنے نیزہ اٹھاتا ہے، جو اس کی لڑائی کے لیے آتا ہے۔ مسلمان آگے بڑھ کے حملہ نہیں کرتا، مسلمان آگے بڑھ کے دین پیش کرتا ہے کہ یہ میرا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اس کو قبول فرمائے، میں بھی اس پہ ہوں، تم بھی اس پہ آ جاؤ، تاکہ دنیا میں بھی فلاح پاؤ اور آخرت میں بھی فلاح پائیں۔ تو اللہ کی ذات اجازت دے رہی ہے ایمان والوں کے، جتنی زیادتی اگر تمہارے ساتھ کوئی حرمت والے مہینے میں کرے تو تمہیں اجازت ہے، لیکن اس سے آگے نہیں کریں، بمثلہ، اسی کے مثل کرنی ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ اگر کسی نے تھپڑ مارا ہے تو تھپڑ مار سکتے ہیں، آپ اس کو زخمی نہیں کر سکتے۔
اگر کسی نے زخمی کیا تو اس کو زخمی کر سکتے ہیں، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، ناراضگی میں، غصے میں، طاقت کے گھمنڈ میں۔ اللہ کی ذات یہ بھی اجازت دے رہی ہے، جیسے پیچھے تھا کہ اگر وہ خانہ کعبہ میں لڑے جو حرمت والی جگہ ہے تو اگر تلوار اٹھائیں تو آپ نے ان کے سامنے آنا ہے، ورنہ اگر وہ لڑتے لڑتے اس میں چلے جاتے امن میں ہو جائیں گے، آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا۔ فَمَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اور جو کوئی ان میں سے تمہارے اوپر زیادتی کرے اس کے برابر کرنا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اس سے ڈرتے رہو۔ کس سے؟ اللہ کی ذات سے۔ تقوی کا مطلب مختصر ترین اگر کہیں، بہت وسیع معنی ہیں اس کے تقوی کے، یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرنا، اور جس چیز سے اللہ کی ذات نے منع فرمایا ہے اس سے رک جانا، یہ ہے تقوی۔ گناہ سے رکنا اور نیکی کے کام کرنا، یہ تقوی ہے۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے حکم پورے کرتے رہو اس کے ڈر سے، اللہ کے حکموں کے ساتھ چلتے رہو، یہ ہے اللہ کے حکموں پہ چلنا۔ وَعْلَمُوا، اور یہ جان لو، اس کا تمہیں دل سے کامل علم ہو جانا چاہیے، یقین ہو چاہیے، ان اللہ، بے شک اللہ، مع المتقین، اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی ماننے والے ہیں، اللہ کی جو منع کردہ چیزیں ان سے رکنے والے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کی چمک دمک، بار بار آگے ہم پڑھیں گے، ایسی نہیں ہے کہ جس کے پاس ہے اللہ اس سے راضی ہے، نہیں، اللہ اس کے ساتھ راضی ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو اللہ کے حکموں کو ماننے والا ہے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے منع ہونے والا ہے۔ اللہ کی ذات فرما رہی کہ بے شک اللہ کی ذات جو ہے وہ متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا، اور نہ ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں۔ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ جو اللہ نے تم کو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرو، دین کی اشاعت پہ خرچ کرو، ضرورت مندوں پہ خرچ کرو، اس کو روک کے اپنے پاس نہ رکھو۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے، اپنے ہاتھوں کو روک لو گے، تمہارے ہاتھ رک جائیں گے دینے سے، تو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ کیوں؟ اللہ نے انسان کو جو رزق دیا ہوا ہے، پیچھے ہم نے آیت البر میں بھی پڑھا تھا، وہ اس کی اللہ کی ذات نے ہمیں ایک تقسیم بتائی ہے۔ جو کماتا ہے اپنے اوپر خرچ کرنے کے بعد اپنے والدین پہ، عزیز رشتہ داروں پہ، ضرورت مندوں پہ، قیدیوں پہ، مسکینوں پہ، فقیروں پہ، سب پہ خرچ کرنا ہے، ہر ضرورت مند کو دینا ہے۔ تو اللہ کی ذات کہتی ہے اگر اپنے مال کو اپنے پاس روک لو گے تو وہ تمہارے لیے باعث ہلاکت ہے، اور اگر اس کو اللہ کی راہ پہ خرچ کرو گے تو وہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اور آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اسی قرآن میں رب فرما رہے ہیں کہ جو میرے راستے میں مال خرچ کرتا ہے میں اس کو پیچھے سے اور دے دیتا ہوں رزق۔ جو میرے راستے میں علم خرچ کرتا ہے، جو میرے راستے میں وقت خرچ کرتا ہے، جو میرے راستے میں پیسے خرچ کرتا ہے، میں وہ اور اس کو عطا کرتا ہوں، اس میں برکتیں عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ تو اللہ کی ذات کہتی ہے کہ پیسے کو اپنے پاس نہ روک لو، یہ تمہارے لیے باعث ہلاکت ہوگا، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَأَحْسِنُوا، اور بہترین نیکیاں کرو۔ بہترین نیکی کون سی؟ آسن نیکی وہ ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق کی جائے، جو ایسے کی جائے جو صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے ہو۔ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے میری اس نیکی کو، دنیا نہ دیکھے، دنیا سے چھپا کے انسان کر رہا ہو۔ اللہ کی ذات کہتی ہے ایسی نیکیاں کرو، ایسی نیکیاں اللہ کے سامنے پیش کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ وہ ذات ہے، یقیناً اللہ وہ ذات ہے کہ جو محبت کرتی ہے محسنین سے، جو بہترین طریقے سے نیکی کرتے ہیں، سنت کے مطابق نیکی کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ انہیں نہ اپنی بڑائی مقصود ہوتی ہے، نہ دکھاوا مقصود ہوتا ہے، نہ دنیا میں اپنی کوئی حیثیت بنانے کے لیے انہیں کوئی مقصود ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی جگہ کوئی چھوٹا سا کام کر دیتے ہیں، کہیں پہ کولر لگا دیتے ہیں، کہیں پہ کوئی اور چیز لگا دیتے ہیں، اور اوپر اتنا بڑا بورڈ لگا دیتے ہیں فلاں کی ایصال ثواب کے لیے، اس کی ایصال ثواب کے لیے۔ اللہ کے بندو، آپ یہ سوچیں کہ جس سے کر رہے ہو تو وہ تو جب تم نے سوچا تھا کہ میں یہ نیکی کا کام کروں گا، اس کو تو اس وقت سے پتہ ہے، اور جب تم نے پیسے خرچ کر دیے اس کو بھی پتہ ہے، اور جب تم نے پیسے خرچ کیے اس کو وہ بھی پتہ ہے کہ یہ حلال کے ہیں، حرام کے ہیں، اور تمہاری نیت کیا ہے
کہ ہر جگہ یہ پتہ چلے کہ فلاں شخص ہے، اس نے مسجد میں گھڑی لگی ہوتی ہے، کتنی بڑی چیز ہے، معمولی سی چیز ہے، اور اس کے اوپر ہم لکھوا دیتے ہیں اپنا نام، ایصال ثواب اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ اگر ہمیں اللہ پہ یقین ہو اور صرف ہم اس کے لیے کر رہے ہیں تو ایسی چیزیں کبھی ہمارے ذہن میں بھی نہ آئیں، ہم چپ کر کے اپنا کام کریں اور اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا رب تو دیکھ رہے ہیں نا، اور بدلہ اس سے لینا ہے۔ لوگ اچھا سمجھتے ہیں، ان کی مرضی، نہیں اچھا سمجھتے ان کی مرضی، سخی سمجھتے ہیں ان کی مرضی، رب سمجھے گا تو کامیابی ہوگی، لوگوں کے سمجھنے سے نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو خالص اس کے لیے نیکیاں کرتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح سی پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔ کل انشاءاللہ حج کے بارے میں آیات ہیں، ہم ان کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔